سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ سیپسس کے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ڈاکٹر شوکت سعدی کے مضمون سے استفادہ حاصل کیا ہے، جو کہ سنڈے میگزین ہیلتھ اینڈ فٹنس میں شائع ہوا۔ بہت ہی بہتر مضمون ہے، جس کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح پورے جسم کو یہ سیپسس اثر انداز کرتا ہے۔ اب کچھ معلومات علاج کے بارے میں دینا چاہیں گے۔ علاج کے بارے میں مکمل معلومات تو نہیں دی جا سکتی، لیکن چند معلومات کہ ہم آپ کو دینا چاہیں گے۔ سیپسس کے علاج میں سب سے پہلے تو اس امر کا تعین ضروری ہے کہ جسم کے کس عضو سے، کس جگہ سے انفیکشن سے خارج شدہ مادہ خون کو زہریلا بنا رہا ہے۔ جسم میں جمع شدہ زہریلے مواد پیپ کا نکاس لازمی ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ بہت سارے جسم کے حصے میں اگر کہیں پر گلنے سڑنے کا عمل ہے تو وہی حصہ جو ہے وہ پورے جسم کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ بعض اوقات عضو کہ جو آرگن اگر ناقابل علاج حد تک ضائع ہو جائے تو اس کا آپریشن ناگزیر ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی انگلی ہے، کوئی فنگر ہے، کوئی ہاتھ کا حصہ ہے، پاؤں کا حصہ ہے، اگر وہ پورا کا پورا اس سے متاثر ہو چکا ہے اور وہ ڈیڈ ہو چکا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو آپریشن کر کے ہٹا دیا جائے جسم سے، تاکہ جسم جو ہے نارملی اپنا کام انجام دے سکے۔ جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی بھی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، اس لیے آئی وی ڈرپس بھی ضروری ہیں۔ جسم کے زہریلے زدہ حصے میں جراثیم کا نمونہ لے کر انہیں لیبارٹری میں پہنچانا ضروری ہے، اور جراثیم کو دوائیں کہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال فوری طور پر اسٹارٹ کیا جائے، کہ سیمپل لیبارٹری بھیجنے کے بعد اینٹی بائیوٹکس کا استعمال شروع کیا جائے، تاکہ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس جراثیموں کو کنٹرول کر سکیں، اور اس کے بعد جب لیبارٹری کی رپورٹ آئے تو یہ دیکھا جائے کہ جو اینٹی بائیوٹکس اسٹارٹ کی گئی ہیں وہ اس انفیکشن کو ختم کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، یا ان میں کچھ تبدیلی کی جائے یا ان کے کمبینیشن میں تبدیلی کی جائے تاکہ مرض کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہی عمل سیپسس کے علاج کا اہم ترین مرحلہ ہے۔ سیپسس کے دوران خارج شدہ زہریلے مادے سے جن اعضاء کہ جگر، گردے، دل اور دماغ، آنتوں کو نقصان پہنچا ہے تو ان کی کارکردگی بحال رکھنا اور نقصان شدہ حصے کا علاج بھی لازمی جز ہے۔ مثلا اگر پھیپھڑوں کا لنگس کا فعل متاثر ہوا ہے تو مریض کو سانس کی مصنوعی مشین وینٹیلیٹر پر رکھا جانا چاہیے۔ اگر گردے متاثر ہوئے ہیں تو خون کی صفائی کے لیے ڈائلیسس کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح یہ سارے عمل کو صحیح طور پر اچھے ہاسپٹل میں ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مریض کو صحیح ہاسپٹل میں لے جایا جائے جہاں پر ساری سہولتیں موجود ہوں۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹے ہاسپٹل میں جانے کے بعد وہاں سے شفٹنگ میں کافی ٹائم ضائع ہو جائے اور مریض کی جان چلی جائے۔ بار بار ہم بتاتے ہیں کہ ایسے امراض میں if time is lost, life is lost۔ اگر وقت گزر گیا تو زندگی بھی جا سکتی ہے۔